اسلام نے صرف تھیوری نہیں دیا، صرف نظریہ نہیں دیا، بلکہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کو فارم کیا جس معاشرے میں اس کا عملی نمونہ بھی قائم کر دیا۔ اس سلسلے میں میں صرف آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ کعبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقدس عمارت ہے، اللہ کا گھر ہے، اور قدیم زمانے ہی سے اس کو ایک مقدس اور پوتر استھل سمجھا جاتا رہا ہے، اور سب سے پوتر استھل سمجھا جاتا رہا، اور اس پوترتا اور مقدس ترین ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان یہ نظریہ قائم تھا کہ کوئی بھی نچلے ذات کا آدمی، وہ لوگ جو انفیریئر ہوں، وہ کعبہ کی چھت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ حبشی غلام، افریقی غلام حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ تم کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اس کے بعد وہاں سے اذان دو۔ اب یاد رکھیے کہ اگر اس وقت پیغمبر اسلام کی حکومت قائم نہ ہوتی، اس وقت اسلامی حکومت قائم نہ ہو چکی ہوتی، تو پھر حضرت بلال کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی ادنا درجے کا آدمی، انفیریئر کلاس کا آدمی کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اذان کی آواز کو بلند کرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایسا ہوا تو چند لوگوں نے بولنا بھی شروع کیا، مثلا ایک شخص نے کہا کہ بہتر ہوا کہ میرے باپ مر چکے ہیں، اگر وہ ہوتے تو اس دن کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ایک شخص کا قول موجود ہے، کیا محمد کو اس کالے کوے کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے ذریعے سے وہ اذان دلواتے؟ تو یہ کانسیپٹ تھا اسلام سے پہلے انسانوں کی حیثیت کے معاملے میں، لوگوں نے انسانوں کو اعلیٰ اور ادنا کے فریم میں رکھ رکھا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے سماج میں پہلی مرتبہ ایکوالیٹی کے کانسیپٹ کو دیا، نہ صرف ایکوالیٹی کے کانسیپٹ کو دیا بلکہ اس کو برت کر دکھا دیا۔